رمضان آنے سے پہلے رمضان کا شوق دلایا، رمضان کی اہمیت بٹھائی۔ میں دیکھو برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ کون سا ہے؟ برکتیں سمیٹو، برکتیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہے۔ دوسری بات فرمائی، حق تعالی شانہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب اللہ تو متوجہ ہو گیا، اب بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ بھی توجہ ہٹا دے گا۔ اسی بات فرمائی، حق تعالی شانہ اپنی خاص رحمتیں خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ عام رحمتیں تو پورے سال میں ہیں، رمضان میں تو بہت خاص رحمتیں ہیں۔ اب کیا کرو، ان رحمتوں میں سے اپنا حصہ لے لو، اپنا حصہ لے لو۔ چوتھی بات فرمائی، تعالی شانہ خطاؤں کو معاف فرماتے، گناہوں کو معاف فرماتے۔ رمضان کے مہینے میں کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، خوب اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے شب قدر میں کیا دعا سکھائی کہ یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے کیا کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کو معافی مانگنا پسند ہے۔ پانچویں بات فرمائی، حق تعالی شانہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ سحری کے وقت دعائیں قبول ہو رہی، سحری میں سب مانگ رہے ہو، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار میں سب اللہ سے مانگ رہے ہو، بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، غریب بھی، امیر بھی، سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے، اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ چھٹی بات فرمائی، حق تعالی شانہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ رمضان کے نیکیوں کا مہینہ، اعمال کا مہینہ، دین والوں کا سیزن ہے، ایمان والوں کا سیزن ہے، اعمال کا مہینہ ہے۔ ساتویں بات فرمائی، حق تعالی شانہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے، گرمی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، دن لمبا ہے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن روزہ رکھتے، رات کو میرے سامنے کھڑے ہوتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا پانی سامنے ہے، کسی کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن میرا ڈر ہے، میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ آگے آپ نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بد نصیب ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں، رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، رمضان میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، رمضان میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو رمضان آ رہا ہے بھائی، محنت کو بڑھائیں، محنت کو بڑھائیں، کیونکہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 سے برابر ہو گیا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا۔ رحمتیں اللہ کی متوجہ ہو گئی ہیں، یہ بہت خاص مہینہ آ رہا ہے۔ اب نیت کریں، اس رمضان میں محنت کو بڑھائیں گے، اللہ کرے کہ آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ محنت کو بڑھائیں، رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان پتہ نہیں کس کا آخری رمضان ہوگا، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو نیت کریں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے کہ کیسے شوق پیدا ہو جائے نماز کا، قرآن کا، گھر پھر رمضان اور قرآن، اس کا تو خاص جوڑ ہے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، رمضان میں قرآن کا دور فرماتے تھے، اور جب آپ کا آخری رمضان تھا تو 2 مرتبہ دور فرمایا، تو کیسے فضا بن جائے گھر قرآن کی، بچے بوڑھے جوان سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ، لا
الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، اس کو کثرت سے پڑھو۔ دوسرا استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، خوب اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تیسرا اللہ سے مانگنا کہ اللہ میرا ٹھکانہ کیا بنا دے، جنت بنا دے۔ اور چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو کیسے فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے، دعاؤں کی فضا بن جائے، قرآن کی فضا بن جائے، اعمال کی فضا بن جائے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ ہم تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ محتاج ہیں کہ بہت زیادہ محتاج ہیں؟ جب بہت زیادہ محتاج ہے تو دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی ہونی چاہیے؟ کبھی کبھی ہونی چاہیے کہ بار بار ہونی چاہیے؟ کس سے مانگنا ہے بھائی؟ خوب دعائیں مانگیں، انفرادی طور پر خوب اللہ سے مانگا جائے۔ صبح سحری میں اللہ سے مانگے، افطاری میں اللہ سے مانگے، فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگے، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے، اللہ کے خزانے کیا ہے بھائی؟ سارے انسان اللہ سے مانگے، ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے، اور آج سے قیامت تک کے جو کچھ مانگ سکتے مانگ لیں، جو انہوں نے مانگا ہے اللہ انہیں دے دے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی، اللہ کے خزانوں میں کمی؟ لوگوں نے جو کچھ مانگا وہ تو محدود ہے، اور اللہ کے خزانے کیا ہیں؟ وہ تو لامحدود ہیں۔ لامحدود سے محدود چیز نکال لی جائے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، سارے انسان محتاج ہیں، اور ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حاجتیں پوری کرنے والا اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، مسائل حل کرنے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، بیماریوں سے بچانے والا اللہ، بیماریوں سے صحت دینے والا اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ یہ کام ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو۔ ساری وحی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری ہی ماننی ہے، اور اے اللہ تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ ماننی کس کی؟ اللہ کی۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ سارے مسئلوں کا حل، عوام کے، مالداروں کے، غریبوں کے، مرانوں کے، چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کا حل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اس پر آنا، اس پر جانا، ایسے سب کے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس، میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن آئے گا، بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سی روزے لے کر آئے گا، بہت سے اعمال لے کر آئے گا، پہاڑوں کی طرح کے اعمال ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان باندھا، اور کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا ناحق مال دبایا۔ اب کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ جتنے کسی کو گالی دی اس کے بدلے نیکی دو، کسی کی غیبت کی دی اب اس کے بدلے نیکی دو، کسی پر تھپڑ مارا اس کے بدلے نیکی دو۔ اب نیکیاں ختم، نمازیں ختم، عمریں ختم، روزے ختم۔ اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے، اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہے میری امت کا مفلس، یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اس لیے بھائی اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، کھوٹ نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، دل کو سب سے صاف رکھنا، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہاں، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور آپ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں، نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور فرمایا یہ آپس کا توڑ، یہ آپس کا توڑ، یہ دلوں میں بغض، یہ آپس کی دشمنیاں، یہ عداوتیں، یہ کیا ہے؟ موڑ دینے والی چیز ہے۔ جیسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، اس طرح دلوں میں بغض رکھنا یہ نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے بھائی اپنے اخلاق اچھے بنانے، سب نیت کریں اپنے اخلاق اچھے بنانے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے، کیسے اعمال ہوں، اخلاق ہوں، اور کیا ہو؟ اب اخلاص آئے، اللہ کی رضا کا جذبہ آئے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا۔ حالات بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ جو اللہ کو پسند وہ کرنا ہے، جو اللہ کو ناپسند وہ نہیں کرنا۔ لوگوں کو کیا پسند، لوگوں کو کیا، اس کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ کو کیا پسند اس کو دیکھنا ہے۔ لوگوں کی واہ سے کسی کا کچھ بنتا کوئی نہیں، لوگوں کے لان تان سے کسی کا بگڑتا کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، لیکن دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، بڑا بننے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، لوگ کہیں کہ کیا بات ہے۔ یہ سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ محنت ہے کہ سب کے اخلاق اچھے ہوں، اخلاص آئے اور اپنے معاملات اچھے بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ کسی نے کھایا نا، ایک حرام کا لقمہ کسی نے کھایا نا تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک حرام کا، ایک آدمی بیت اللہ کا غیرہ پکڑ کے چیخ رہا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کرے؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ اپنا ہاتھ ماتھے میں رکھا اور فرمایا کہ بڑی سخت چیز نازل ہو گئی، بڑی سخت چیز۔ صحابہ کو ہمت نہ ہوئی، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ دوسرے دن ایک صحابی نے عرض کیا حضور سخت چیز کیا نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور پھر شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت۔ بھائی دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی، ابھی اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں۔ یہ کام مسلمان کا ہے، ہمارا ہے۔ مسلمان بھول گیا اپنے کام کو، اپنی حیثیت کو، اپنی ذمہ داری کو بھول گیا۔ وہ دکان کو اپنا کام سمجھ بیٹھا، زمینداری کو اپنا کام سمجھ بیٹھا۔ نہیں بھائی، ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، ہم پروفیسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہماری جان اور مال وہ اسلام کے لیے ہے، ہمارا جینا اور مرنا وہ اسلام کے لیے ہے، ہماری زندگی اور صحت اور موت اسلام کے لیے ہے۔ اسلام دنیا میں چمکے گا وہ مسلمان بھی چمکے گا۔ اگر اسلام زندگیوں سے نکل گیا تو مال سے، عہدوں سے، گاڑیوں سے، زیور سے، بلڈنگوں سے مسلمان نہیں چمکا کرتا، مسلمان نہیں چمکا کرتا۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا،
اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ ہم اپنی صلاحیت دکان پر نہیں لگائیں گے، ہم اپنی صلاحیت اسلام کے پھیلانے پر لگائیں گے، ہم اپنی صلاحیت مال کمانے پر، مال جمع کرنے پر نہیں، ہم اپنی طاقت اور قوت اسلام کو پھیلانے پر لگائیں گے۔ تو سب نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، اپنی جان مال وقت دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں میں اعمال کی فضا بنانی ہے۔ مسجدوں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی تعلیم سے نہیں ہے اور ٹائل پتھر سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی اعمال سے ہے۔ مسجد نبوی میں جو اعمال ہوتے تھے یہ اعمال ہر مسجد میں زندہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ بازار میں گئے، لوگوں سے فرمایا تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ کہ کیوں نہیں چاہتے؟ کہ حضور کی میراث تو تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کہاں تقسیم ہو رہی؟ کہ مسجد میں، مسجد نبوی میں، تم یہاں بیٹھے ہو۔ سب بھاگے میراث لینے کے لیے۔ جب واپس آئے تو کہنے لگے وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت میں لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں، حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ یہ اعمال تو ہو رہے تھے، تقسیم تو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ انبیاء کی میراث دراہیم نہیں، دنانیر نہیں ہے، انبیاء کی میراث اعمال ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجد نبوی والے اعمال سے، اور مسجد میں دعوت کی فضا ہو، ذکر تلاوت کی فضا ہو، نماز کی فضا ہو، سیکھنے سکھانے کی فضا ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، آنے والوں کے حالات سنے جا رہے ہوں، جانے والوں کو ہدایات دی جا رہی ہوں، اور مسجدوں میں مشورے ہو رہے ہوں کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، فلاں جماعت فلاں جگہ پہنچ سکتی ہے، فلاں علاقے کے لوگ فلاں جگہ کام کر سکتے ہیں، یہ مشورے ہو رہے ہوں، یہ مسجدوں کی آبادی ہے۔ ہر مسلمان کو ہمیں مسجد سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے۔ جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا، جو مسجد سے کٹے گا وہ دین سے کٹ جائے گا۔ ہر مسجد مسجد نبوی کی شاخ ہے، ہر مسجد میں وہ اعمال ہوں جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، ہر مسجد میں وہ اعمال ہوں جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑے، مسجد میں مسجد نبوی والے اعمال کی فضا بنائے، جو اس ماحول میں آئے گا وہ ماحول اس پر اثر کرے گا، اس کی زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے، اگر اللہ کے گھر آباد نہیں ہے تو ہمارے گھر بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ تو سب نیت کریں کہ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے مسجدوں کو آباد؟ مسجد نبوی والے اعمال ہر مسجد میں زندہ کریں گے انشاءاللہ، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں گے۔ اس کے لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ دین دنیا میں آئے گا، دین زندگیوں میں آئے گا تو پھر امن بھی ہوگا، پھر محبتیں بھی ہوں گی۔ جب دین آئے گا پھر ایثار ہوگا، سخاوت ہوگی، عدل ہوگا، سچ زندہ ہوگا، حیا آئے گی اور پھر نرمی آئے گی، معاف کرنا آئے گا۔ پھر یہ دنیا ہی جنت بنے گی۔ پھر کیا ہے؟ دنیا جنت بنے گی۔ پھر مال جب اللہ راضی ہوں گے پھر مال سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے گا،
پھر کیا ہے، پھر طاقت جو ہے وہ اہل جو اس کے اہل ہوں گے انہی کو ملے گی، انہی کو ملے گی، اور پھر کام مشورے سے ہو رہے ہوں گے، اور پھر بارشیں وقت پر ہو رہی ہوں گی، اور جب دین زندگی میں نہیں ہوگا پھر بارشیں بھی بے وقت ہوں گی، نااہل حکمران ہوں گے، اور مال بھی بخیلوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، مال بھی بخیلوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، پھر دنیا ہی ایک جہنم بن جائے گی، پھر مسائل ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو بھائی سارے مسئلوں کا حل سب سے توبہ کروائیں، سب سے توبہ کروائیں۔ یہ نقل و حرکت، یہ چلہ سروزہ 4 ماہ، یہ 3 چلے، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ مسجدوں کو آباد کرنا، سب سے توبہ کروانا ہے، سب کا رجوع اللہ کی طرف کروانا ہے، سب کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ تو نیت کر لیں پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے پہلی چیز ہے 4، پہلی چیز کیا ہے؟ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، چلے پہ آئے تھے، نصرت پہ آئے تھے، ملنے آئے تھے، اب کیا کریں؟ نیت کریں کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلے سے کون 4 ماہ کرتا ہے؟ بیٹھے 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 بیٹھے، چلے سے 4 ماہ، چلے سے 4، نصرت کے لیے 4 ماہ لگا کے، ڈرائیونگ پہلے دفعہ دے 4 ماہ لگا کے، 4 ماہ لگا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے گے، اللہ سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے گے، اللہ سب کی موقع کی رہنمائی فرمائے، ہر شر سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے گے۔ اب یہ جو وقت لگ رہا ہے ہم نیت کریں کہ وقت سے ہی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اجتماعی اعمال کا اہتمام کریں گے، انفرادی اعمال کا اہتمام کریں گے، لایانی سے بچیں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشورے کی پابندی، بازاروں سے اپنے آپ کو جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا تبلیغ میں فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی، حفاظت ہوگی۔ مسجد کو لازم پکڑے، سب سے بہترین جگہ زمین پر کون سی؟ مسجد، سب سے بہترین جگہ کون سی؟ بازار۔ تو وقت کہاں گزاریں گے؟ کہاں سے بچیں گے؟ اب دیکھو نا یہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب آپ دیکھو آپ کا کوئی ساتھی اس پر بازار تو نہیں ہے؟ ہاں عام طور پر ہوتا کیا ہے، کچھ جماعت میں 12 ساتھی ہیں، 2-3 ساتھی صبح کو بازار ہوا ہے، 2-3 ساتھی ظہر میں چلے گئے، جو 2-3 رہ گئے وہ ابھی گئے ہوئے ہیں، اور جو 2-3 رہ گئے انہوں نے مغرب کے بعد چلے جانا ہے۔ یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے نا وقت ضائع کرواتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ اعمال کا اہتمام کرتے، وہ ذرا جو اصولوں کی پابندی، شیطان انہیں کیسے لے کے جاتا ہے بازار، کیسے لے کے جاتا ہے؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ بھوک مار، تو تمہاری مسواک گم ہوگی، یا مسواک چھوٹی ہوگی، یہ مسواک ختم ہونے والی ہے، مسواک لے کر آؤ، مسواک کے بغیر وضو کرو گے ثواب کم رہ جائے گا، اٹھو 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 اٹھو، مسواک بازار چلو۔ پھر اصول یاد رہے گا، اکیلے نہیں جانا ہے، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ ساتھی سے بات کرے گا، چلو بھی میرے ساتھ بازار، مسواک لینے جانا ہے۔ وہ تیسرا ساتھی ساتھ بیٹھا سن رہا تھا نا، وہ کہتا ہے چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تینوں مل کر ہی مسواک اٹھا کے لائیں گے۔ ایک مسواک کے بارے 3 بندے مارتے ہیں۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی ہے۔ روزہ اس لیے رمضان کا مہینہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ رمضان ذریعہ بنے زندگی کے بدلنے کا۔ آدمی کی فطرت ہے اچھے سے اچھے کی تلاش، یہ نہیں کہ کھانا ہو، کہتا ہے کھانا اچھا ہو، کہ فلاں جگہ جاؤ یار فلاں کا کھانا بہت اچھا ہے، یار فلاں جگہ سے کپڑے سلوانے وہ بڑا اچھا سیتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے اچھے سے اچھا، صرف یہ نہیں کہ کھانا، صرف یہ نہیں کہ کپڑے سل جائیں، صرف یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنا ہے، روزہ اچھے سے اچھا رکھے، روزے میں حسن پیدا کرے، روزے میں نکھار پیدا کرے، روزے میں کمال پیدا کرے، روزے کو خوبصورت بنائے، روزہ ہمارا شاندار ہو، روزہ ہمارا جاندار ہو۔ پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا، پھر روزے سے
تقوی پیدا ہوگا۔ رمضان کو صحیح گزاریں، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اب کوئی روزہ رکھ کر پانی پی رہا ہو نا، سب کوئی کہ ارے تمہارا روزہ کیا کر رہے بھائی؟ کوئی روزہ رکھ کر بسکٹ کھا رہا ہو، وہ روزہ ہے بھائی۔ ایک آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر میوزک سن رہا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے۔ کھانا پینا تو حلال ہے، کھانا پینا تو یہ تو وقتی طور پر منع کیا ہے کہ روزہ نہیں کھانا۔ جھوٹ تو ہے ہی حرام، غیبت تو ہے ہی حرام، گالی دینا تو ہے ہی حرام، اور بہت سے کام حرام کے ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا، استعداد نہیں ہے سننے کی، برداشت نہیں ہے کہ یہ کیسے جی۔ ایک آدمی 10 سال سے شراب پیتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی سور کا گوشت رکھے کہے گا حرام ہے، اور شراب کیا ہے؟ تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے حرام کے درجے کی چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں لوگ اور احساس ختم ہو گئے۔ تو اس روزے سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، روزے کو صحیح روزہ رکھیں، زبان کا بھی روزہ ہو، غلط نہیں بولنا، آنکھ کا روزہ ہو، غلط نہیں دیکھنا، کان کا روزہ ہو، غلط نہیں سننا، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہو، یہ غلط استعمال نہ ہو، دل دماغ کا روزہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو۔ پابندی لگائیں، پھر روزے کو اعمال کے ساتھ گزاریں۔ نمازوں کا اہتمام، بہت سے روزہ رکھتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سے نماز پڑھتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کا اہتمام، مسجد میں 5 نماز، تراویح کا اہتمام۔ یہ بہت سے لوگ ہیں جن کا تراویح پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ ایک ہے نا کہ جی آج ذرا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کوئی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے بھی میں آ رہا تھا، تراویح ہو رہی تھی مسجد میں، اور وہ جم میں نوجوان لگے ہوئے تھے، جم میں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے، اور تراویح کو نہیں پڑھتے کہ تھک جاتے۔ ارے جاہلوں کے سینگ نہیں ہوتے، اگر جاہلوں کے سینگ ہوتے نا، پاگلوں کے، احمقوں کے، تو تراویح کے وقت میں جتنے جم میں ہیں نا، ان کے سینگ سب سے بڑے ہوتے۔ تراویح پڑھیں۔ حدیث میں 2 چیزیں آتی ہیں، جو رمضان میں روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں، 2 چیزیں ہیں۔ جو رمضان میں روزہ رکھے پھر رات کو قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روزہ اپنی جگہ ہے، تراویح اپنی جگہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، قیام، رکوع، سجدہ، شوق ہو، ذوق ہو، روزہ، اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا۔ اب یہ 5واں روزہ آ گیا، 5واں آ گیا نا کہ 6واں آ گیا، 5واں۔ اب یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنا وقت قرآن پہ گزر رہا ہے، کتنے سپارے روز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گاڑی پر، ایک ہوتا ہے موٹر سائیکل پر، ایک ہوتا ہے سائیکل پر، اور جس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو کیا کہتے ہیں، یہ بہت ہی غریب آدمی ہے۔ جو رمضان میں 1 سپارہ بھی روز نہ پڑھے، یہ بہت، بولو بھائی، یہ بہت کیا ہے، غریب۔ کہاں کا؟ قبر کا۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے، چاہے کروڑ پتی ہو۔ کسی کا ہوتا ہے 4 کنال کا گھر، کسی کا ہوتا ہے 1 کنال کا، کسی کا ہوتا ہے 5 مرلے کا، کسی کا ہوتا ہے 2 مرلے کا، اور کوئی ہوتا ہے کرائے پہ۔ فرق ہوتا ہے نا۔ رمضان میں بھی جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے، انتہائی فقیر آدمی ہے، قبر کا۔ ایمان کے اعتبار سے فقیر ہے یہ آخرت کے اعتبار سے فقیر ہے یہ۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا فقیر، ایک ہوتا ہے آخرت کا فقیر۔ بڑا فقیر کون سا ہے؟ بڑا فقیر
ایک ہوتا ہے مال کا فقیر، ایک ہوتا ہے اعمال کا فقیر۔ رمضان اور قرآن اس کی تو خاص مناسبت ہے۔ قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں آئی ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے رمضان میں، اور قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اب سب دیکھیں، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی، بہو قرآن پڑھ رہی، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن، ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو۔ اور کثرت علماء کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھا نا تو کثرت میں آئے گا۔ اب ہم دیکھیں، ہم رمضان میں 300 دفعہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 10 منٹ بھی نہیں لگنے۔ اور دوسرا، استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تیسرا، اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اب ہم روزانہ کتنا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا۔ ابھی تو کیا مانگتے ہیں؟ پیسے دے دیں۔ کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ یہ نوجوان بیٹھے کہ ہم پاس ہو جائیں، ڈگری مل جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ تسمہ بھی ٹوٹ جائے، ہم تسمے کے بھی محتاج ہیں۔ لیکن اصل چیز مانگنے کی رمضان میں کہ اللہ میرا ٹھکانہ کیا بنا؟ کہ جنت بنا، اور اللہ مجھے جہنم سے بچے۔ تو بھائی دیکھو، رمضان آیا ہے اور جا رہا ہے، ایک گیا روزہ، دوسرا گیا، تیسرا گیا، کہ جی ایک عشرہ ختم، کہ جی دوسرا عشرہ ختم، لو جی رمضان ختم۔ تھوڑے دنوں میں یہ جملہ آئے گا کہ رمضان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں؟ ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ رمضان آئے گا اگلے سال، ہمارا اگلے سال ہونا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے۔ تو سب نیت کرو اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ، ذرا زور سے انشاءاللہ کو رہا ہے، کوئی جذبہ ہونا چاہیے، کوئی کرنٹ ہونا چاہیے بندے میں، شوق نظر آئے کہ رمضان ہے مجھے صحیح گزارنا ہے۔ اچھا، یہ بہت سے گڑبڑ کرتے، یہ جمعے کا روزہ رکھتے، یہ بہت سے، اس لیے آپ دیکھو کہ جمعے کے دن کیا ہوگا؟ رش زیادہ ہوگا، فجر میں بھی، باقی نمازوں میں بھی۔ یہ تو بچوں کو کہا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو، کہ چلو جمعہ روزہ رکھو تاکہ انہیں عادت پڑے۔ یہ بہت سارے بہانے مارتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، آدھا کلو مٹھائی کھا کے کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ پھیکی لے آئیں۔ یہ بہت سے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ دیکھو سچی بات کو، اس ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہے جو ڈاکٹر دیندار ہے، جو بے دین ڈاکٹر ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس ڈاکٹر کے دل میں روزے کا اہمیت ہی نہیں ہے، جس کے دل میں روزے کی عظمت ہی نہیں ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار؟ یہ بہت سے روزہ کیوں رکھتے کہ یار بڑا لمبا دن ہے، یار بھوک لگتی۔ دنیا کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی بھوک کہاں سے برداشت کرے گا؟ دنیا کی پیاس برداشت نہیں تو جہنم کی پیاس کہاں سے برداشت کرے گا؟ روزہ نام ہی بھوکا رہنے کا ہے، روزہ نام پیاسا رہنے۔ یہ بہت سے کہتے ہیں صبح یہ کھا لو وہ کھا لو، سارے دن بھوک نہیں لگے گی۔ اور روزہ تو ہے اسی کا نام کہ بھوک لگے، پیاس لگے اور برداشت کریں۔ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرو۔ صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، چھوٹے بچوں کو، صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اور شام کو جب بچوں کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بہلانے کے لیے کوئی کھیلنے کی چیز دے دیتے، کھیلتے رہے۔ وقت پورا کرنا ہے، روزہ رکھوانا ہے۔ بچوں کے ساتھ خیر خواہی، بچوں کو روزہ رکھوائیں کہ نہیں اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ضروری ہے، روزہ رکھنا۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پٹائی کرو،
بالغ ہونے سے پہلے اس کو نمازی بنانا ماں باپ کے ذمے ہے، اس طرح اس کے اندر روزے کا اہتمام پیدا کرنا ماں باپ کے ذمے ہے۔ بہترین عطیہ باپ کا بیٹے کے لیے کیا ہے؟ اس کو ادب سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ۔ بچوں کا سب سے پہلا حق ہے انہیں دیندار بناؤ۔ اماں ابا بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی، وہ روزہ رکھیں۔ مسئلہ آخرت کا ہے، ایک ہے دنیا کی بھوک، دنیا کی پیاس، دنیا کی گرمی، دنیا کی تکلیفیں، ایک آخرت کی تکلیفیں۔ آخرت کی تکلیف سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ابھی بھی آیا ہے چلا جائے گا، فائدہ کیا اٹھایا؟ اس سے حاصل کیا کیا؟ نیت کریں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس رمضان سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اس رمضان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنانا ہے، اس رمضان کو ہمیں صحیح گزارنا ہے۔ کیسے؟ زبان کا بھی روزہ رکھیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، کان کا بھی روزہ رکھیں، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، اپنی نگرانی کریں۔ دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں کی غلطی پکڑنا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی غلطی پکڑنا۔ اپنی غلطی پکڑیں، اپنی غلطی پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جو آدمی غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، لایانی سے بچنا۔ موبائل بند کریں، رمضان میں موبائل بند کر دیں، رمضان میں موبائل بند کر دیں۔ استعمال کرنا ہے ضرورت کا کریں، بقدر ضرورت کریں، سادہ موبائل رکھیں۔ موبائل پہ لگے ہوئے، موبائل پہ لگے ہوئے، کتنا وقت موبائل پہ گزر رہا ہے بلا وجہ۔ بچوں کی نگرانی کریں، چھوٹے بچوں کو کبھی چاقو نہیں پکڑائیں گے، موبائل پکڑائے ہوئے۔ چاقو کا نقصان تھوڑا ہے، موبائل کا نقصان، چاقو کا نقصان فوراً نظر آیا، موبائل کا نقصان نظر نہیں آیا۔ اب جتنے بیٹھے ہوئے نا، کتنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، محلہ ہے، خاندان ہے، پڑوسی ہیں، کتنوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں ہم؟ او بھائی رمضان ہے، او بھائی قیمتی بناؤ، وقت ضائع نہ ہو، زندگی بڑی قیمتی ہے، رمضان بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بھائی روزہ رکھنا ہے، بھائی تراویح پڑھنی ہے، بھائی قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ سحری میں اب سب نے ماشاءاللہ صبح سحری کی، اب اگر 2 نفل بھی نہیں پڑھے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ صبح اٹھ کے بھی نہیں پڑھے۔ 10 منٹ دعا مانگی، افطاری میں 15-20 منٹ دعا مانگے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، بہت زیادہ محتاج ہیں۔ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ افطاری میں دعا مانگے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ لوگ اللہ سے کیسے مانگیں؟ گڑ گڑا کے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو، کس کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ کہو 21 دفعہ، کہو 50 دفعہ، کہو 100 دفعہ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت کھنچ کے آئے گی۔ دعاؤں کا مہینہ، اعمال کا مہینہ ہے۔ نیت کریں، دعا مانگیں، اور 30 چیز کیا کریں؟ کوشش کریں۔ رمضان کو قیمتی بنانا ہے، کیسے؟ 3 کام کریں۔ نیت کریں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، نیت کریں اس رمضان کو صحیح گزارنا ہے، نیت کریں اس رمضان روزے میں نکھار پیدا کرنا ہے، کمال پیدا کرنا ہے، حسن پیدا کرنا ہے، خوبصورتی پیدا کرنی ہے، روزے کو شاندار بنانا ہے، روزے کو جاندار بنانا ہے۔ دوسرا، دعا مانگیں، دعا اللہ مجھے توفیق دے، میں اس رمضان کو قیمتی بناؤں، اللہ مجھے توفیق دے، اس رمضان میں اپنے اعمال پورے کروں، اللہ مجھے توفیق دے، میں اس رمضان کو صحیح گزار لوں، دعا مانگیں۔ تیسرا، ترتیب بنائیں، ترتیب بنائیں، ترتیب بنائیں۔ کیا ترتیب بنائیں؟ نظام الاوقات بنائیں۔ یہ میرا گھر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعا کا وقت۔ دکان، دفتر، کاروبار ضرورت کے لیے، بقدر ضرورت، بقدر، بلا وجہ نہیں، بقدر ضرورت مصروف کریں اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے نا جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ